بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى، اور ان سے قبل قوم نوح کو بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرے کے بعد تیسری قوم کہ جس کی طرف اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کی، لیکن سوائے ایک تھوڑی سی تعداد کے باقی لوگوں نے اللہ کے اس نبی کو جھٹلا دیا، اور پھر سر انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 52 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیے۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، قوم، لفظ قوم قاف واو اور میم جیسا کہ ظاہر ہے اس کے بنیادی حروف ہیں، اور عربی زبان میں قوم کا لفظ در اصل استعمال ہوتا ہے مردوں کی جماعت کے لیے، یعنی ایسی جماعت، ایسا گروہ افراد کا کہ جس میں صرف مرد ہوں، عورتیں شامل نہ ہوں، لیکن اس اصلی استعمال سے ہٹ کر قوم عورتوں کو بھی شامل کر لیتا ہے، اور قرآن کریم میں عموماً جب لفظ قوم آیا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی اس میں شامل ہیں۔ کسی نبی کی قوم یعنی جس کی طرف اس نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بزرگوار پیغمبر۔ قوم نوح یعنی نوح کی قوم، من سے، قبل واضح ہے پہلے، من قبل یعنی پہلے سے، وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو پہلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی عاد اور سمود سے پہلے قوم نوح کا وقت ہے۔ یہ قوم عاد اور سمود سے پہلے موجود تھی، بس من قبل یعنی ان دونوں قوموں سے پہلے۔ اگلا حرف ہے انہم، اس کے دو حصے ہیں، ان یعنی یقیناً، ہم وہ، یقیناً وہ، کانو تھے۔ یہ جو لفظ کانو ہے یہ جمع ہے کانا کی، کانا یعنی وہ تھا اور کانو یعنی وہ تھے۔ اگلا حرف ہے پھر ہم، ہم کا معنی بھی وہ ہے، اور یہاں پر کانو میں بھی وہ تھے، ہم اس کی تاکید کے لیے، یعنی وہی تھے کہ جو بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ سرکش تھے۔ ہم کے بعد اگلا لفظ ہے اظلم، توجہ فرمائیں، اظلم ظلم سے ہے، اور اس کے بنیادی حروف وا جس کو ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں، وا، لام اور میم۔ وا، لام اور میم کے دو بنیادی معانی ہیں۔ ایک معنی ہے ظلمت جسے تاریکی اور اندھیرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا معنی وا، لام، میم کا ہے حد سے تجاوز کرتے ہوئے کسی چیز کو بے جگہ رکھ دینا۔ بے جگہ رکھ دینا یعنی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا کہ جو اس کی نہیں بنتی تھی، غلط جگہ پہ رکھ دینا، صحیح جگہ پر جو اس کا حق بنتا تھا وہاں پر نہ رکھنا۔ لفظ ظلم اس معنی میں عدل کی ضد ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ تو اسی کے تناظر میں ظلم کیا ہو جائے گا؟ ظلم عدل کی ضد ہے۔ ظلم کا معنی ہو جائے گا کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا، یعنی کمی یا زیادتی کر کے
یا صحیح وقت سے ہٹا دینا. مثال کے طور پر نماز کے بارے میں عدل کیا ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر پڑھا جائے، اور اگر صحیح وقت پہ انسان نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، تو یہ ظلم کہلائے گا. بس آپ توجہ کریں کہ یہ عدل اور ظلم ان کا معنی بہت وسیع ہے. کوئی بھی چیز، اگر کوئی شخص حکم میں دو فریقوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہے، اگر جو حق بنتا ہے، جو صحیح فیصلہ ہے اس طرح فیصلہ کرے تو یہ عدل کہلائے گا، اور اگر کمی بیشی کر دے، کسی کی طرف، کسی کی سائیڈ لے لے، کسی کی طرف جھکاؤ پیدا کر لے، تو یہ ظلم کہلائے گا. اور نماز کے بارے میں نے عرض کیا کہ اگر جو صحیح وقت بنتا ہے اس پر پڑھے تو یہ عدل کہلائے گا، اگر دیر یا زود کر دے تو یہ ظلم کہلائے گا. پس عدل اور ظلم دونوں کا معنی وسیع ہے. یا صحیح وقت سے ہٹا کر یا صحیح جگہ سے ہٹا کر، کسی بھی چیز کے ساتھ جب ایسا سلوک کیا جائے، کسی چیز کے ساتھ یا کسی کام کے ساتھ جب بھی کمی زیادتی کی جائے اور اس کو اپنے مقام پر نہ رکھا جائے تو یہ چیز ظلم کہلائے گی. توجہ کریں، ظلم حقوق اللہ میں بھی، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں بندے پر، وہاں بھی ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں بھی ظلم ہوتا ہے، یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں انسان پر. ہر انسان پر ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. دونوں موارد میں، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی ظلم وجود رکھتا ہے. یعنی اللہ کے احکام کو، جو بندے اور اللہ سے مربوط ہیں، ان کو اگر صحیح انداز میں، صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں انسان نہ بجا لائے تو یہ ظلم ہے، اور اگر صحیح بجا لائے تو یہ عدل ہوگا. اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں انسان پر، ان کو اگر بجا لائے، ظلم و زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ، ناجائز طریقے سے کسی کا مثلا مال وغیرہ، کسی کے حقوق غصب نہ کرے تو یہ عدل ہوگا. اور اگر ظلم و زیادتی اگر کمی بیشی کرتا ہے، ناجائز تجاوز کرتا ہے تو یہ ظلم کہلائے گا. اگرچہ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جیسے قرآن مجید کی بھی تعبیرات ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ظلم خود پر بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی. جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فلان پر ظلم کیا، لیکن جو قرآن مجید کی تعبیر ہے وہ یہ کہ انسان چاہے کوئی ایسا کام کرے کہ جو اس کے اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مربوط ہے، غلط کام کرے، یا دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، دونوں صورتوں میں نتیجہ کیونکہ اسی انسان کو بھگتنا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، یعنی دوسروں پر ظلم بھی در حقیقت خود پر ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو خود بھگتنا پڑے گا. لہذا قرآن کریم کی 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس میں خداوند عالم نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، ظلم کا لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں انہیں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.